حمدا طیبا للہ الذی ارسل الینا احمدا صلاۃ وسلاما علی من کان اسمہ محمدا وعلی آلہ واصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ ہمارے تھم نیل سے بھی پہچان لیا ہوگا آپ نے، وہ ہے شعبان المعظم کی فضیلت۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی فضیلت اور عظمت خود بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کا بڑا ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ آپ روزے بھی رکھتے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبوب تھا، آپ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان المعظم کے روزے زیادہ پسند تھے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے اس قدر بکثرت رکھتے، ام المؤمنین فرماتی ہیں ثم یصلہ رمضان، سرکار اتنے روزے رکھتے حتیٰ کہ آپ رمضان المبارک کو بھی ملا دیا کرتے تھے۔ یعنی شعبان المعظم کے مہینے کے اندر روزے رکھ کے اس انداز کے ساتھ رکھتے، شعبان المعظم کے مہینے کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اور خود سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا میں نے آپ کو شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو، میں اس بات کو محبوب سمجھتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں بھی روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو شعبان المعظم کے لحاظ سے جذبہ ہوتا، پیروں کے پیر
جناب سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا نظروا الى ہلال شعبان اکبوا علی المصاحف یقرؤونها۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن مجید کی طرف خوب متوجہ ہوتے، اور ساتھ ساتھ وَأَخْرَجَ الْمُسْلِمُونَ الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ لِيُتَقَوَّى بِهَا الضَّعِيفُ وَالْمِسْكِينُ عَلَى صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تاکہ فقراء اور مسکینوں کو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزوں کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اور فرمایا وَدَعَ الْوُلَاةُ أَهْلَ السِّجْنِ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ اقاموا علیہ وَإِلَّا خَلَّوْا سَبِيلَهُ، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، اور بقیہ میں سے جن کو مناسب سمجھتے انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے ان نیک اعمال صالحہ کو بکثرت کرتے تھے، اور شعبان المعظم کے مہینے کی بکثرت تلاوت قرآن مجید اس مہینے کے اندر کر کے رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے لیے خوب کمر بس لیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو شعبان المعظم کے فضائل و برکات کو خوب سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔